سامعین کرام السلام علیکم۔ لمحے فکر میں آپ کا اپنا یوسف بابا۔ ایک دلچسپ عنوان بغور سماعت کیجیے۔ مسلمانوں، نحوست کے قید سے باہر نکلو، خوش قسمتی تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ اگر ہم تھوڑی دیر سوچ وچار اور فکر و تدبیر سے کام لیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں کی ترقی و کامیابی کا راز افراد کی اجتماعیت میں پوشیدہ ہے۔ قومیں چونکہ افراد سے مل کر بنتی ہیں، اس لیے جب قوم کا ہر فرد محنت و مشقت کو اپنا شعار بنا لے تو ترقی ان کے قدم چومنے کے لیے مجبور ہو جائے۔ جس قوم کے نوجوان محنت کے عادی ہوں وہ قوم کبھی نامراد نہیں ہو سکتی۔ ملت اسلامیہ میں جب تک اسلام موجود رہے یہ قوم بلندی و سرفرازی کے اعلیٰ منازل طے کرتی رہی اور ہر سو عالم میں اس کی شان و شوکت کے ڈنکے بجتے رہے۔ تاریخ اسلام کے ورق گردانی سے ہمیں سینکڑوں جانثاران اسلام ستاروں کی طرح جگمگاتے نظر آئے جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دیں۔ تاریخ زبور حال پکار کر کہہ رہی ہے کہ جس قوم نے محنت کو چھوڑ کر عیش کشی، دھوکہ دہی، چمچا گیری اور مخبری کو اپنا شعار بنا لیا تو وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ قوم کے جوانوں، دنیا میں کامیابی حاصل کرنا مقصود ہے تو سکون اور کاہلی کو چھوڑنا ہوگا، چمچا گیری اور دھوکہ دہی سے دور رہنا ہوگا۔ زمین میں مہکتے گلاب پیدا کرنا مقصود ہو تو پھر اس لیے تمہیں اپنا لہو بھی بہانا پڑے تو تعجب کی کوئی بات نہیں۔ قوم کے نوجوانوں، قرون والا کے نوجوانوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے اندر اسلاف کی دامائی عزت بحال کرو، کیونکہ تمہاری جوانی قوم کی امانت ہے۔ قوم کی نظریں تم نوجوانوں پر لگی ہوئی ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ ملت کی سرفرازی کے لیے اس خارزار جہاں میں گلاب پیدا کریں، اس سے قوم مسلم کا وقار بلند ہو سکتا ہے۔ نوجوانوں، اگر کامیابی و کامرانی کے لیے اپنی جوانی کو ایسا اچھوتا بنا لے کہ ستارے اس کے راستے کی دھول بن جائیں، وہ ستاروں پر کمندیں ڈالیں بلکہ ستاروں سے آگے کی بلندیوں کو بھی چھو لیں اور دنیا پر واضح کر دے کہ مسلم نوجوان ان بلندیوں کا حامل ہوا کرتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ شیطانی طاقتیں اسلام کو مٹانے کے لیے ہمیشہ برسر پیکر رہی ہیں اور ان باطل طاقتوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، لیکن مسلم نوجوانوں نے ہمیشہ جرأت، اصول پرستی، دوستی، فرض شناسی، سیاسی بصیرت، رجت پسندی، مستقل مزاجی، ایثار نفس اور حق گوئی و بے باکی سے کام لیا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کا نوجوان اپنی شناخت و شجاعت، بہادری، اقوام عالم پر اسلام کا جھنڈا لہرانے کی تاریخ سے دامن بچا کر اغیار کے ہاتھوں کٹ پتلی بن کر ناچ رہے ہیں۔ آج امت مسلمہ کے نوجوان نئے سال کی خوشی میں یہ بھول بیٹھے ہیں کہ بطور مسلمان ہمارا نیا سال کب شروع ہوتا ہے، کون کون سے مواقع ہیں جن میں ہمیں شادیانے بجائے چاہیے۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے کو مارتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کفر کے خلاف جہاد کیا۔ مسلک کے نام پر انسان انسان کو کاٹ رہا ہے، ایک بازار قتل و غارت سے سجا ہوا ہے، مگر اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں مگر اس کے باوجود ہم بہت کچھ کر رہے ہیں۔ یا تو ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں یا مظلوم کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اگر ہم خاموش ہیں تو گویا ظلم و جبر کے ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے۔ یہ کبھی نہیں سوچا کہ ہم بڑی باتیں تو کر سکتے ہیں لیکن اپنے حصے کی آدھی روٹی بھوک سے بلکتے کسی معصوم بچے کو نہیں دے سکتے۔ ایک سوال ذہن میں گردش کرتا رہتا ہے کہ ہماری نسل نو اسلامی معاشرے میں پرورش پا رہی ہے یا اسلامی روایات سے دور بھاگ رہی ہے؟ ایسے بہت سے سوال اٹھتے ہیں۔ ان سوال کا اٹھنا کسی کمی کی بنا پر ہے۔ یہ کمی ہماری نوجوان نسل کے اندر بڑھتی جا رہی ہے۔ آج کی نوجوان نسل کس طرح ملک کی ترقی کے لیے سرگرداں نظر آتی ہے؟ اس سوال پر ذہن میں خاکہ سا ابھرتا ہے وہ یہ کہ ہر گلی میں نکڑ پر گھنٹوں کھڑے رہنے والی ٹولیاں، یہ ہے ہماری نوجوان نسل۔ بھوک اور افلاس سے بے حال ماں باپ پریشان مگر جینس، برانڈڈ شوز اور اعلیٰ کمپنی کے موبائل زندگی سے قیمتی بن گیا ہے۔ یہ ہے آج کی نسل نو جن کی زندگی ان خواہشات سے شروع ہوتی ہے اور فیشن پر ختم ہو جاتی ہے۔
ایسا لگتا ہے کہ ملک کے نوجوان بہت ترقی کر رہے ہیں، لیکن نہیں، ان کی ترقی فیشن سے شروع ہوتی ہے اور بے راہ روی کی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ ملک کی ترقی کا سوچ کر کوچ کر گئے، اب یہ ملک و قوم کے معمار اپنی ذات میں الجھے نظر آتے ہیں۔ معاشرہ اسلامی روایات سے کوسوں دور نظر آتا ہے، مغربی رنگ چڑھ گیا ہے اور رہن سہن، لباس، ہر چیز میں مغرب کا رنگ جھلکتا ہے۔ آج جس طرح مسلم معاشرہ اپنی پہچان کھو رہا ہے، ایسے میں نئی نسل بھی ایک دن نئے رنگوں کی بھینٹ چڑھ جائے گی۔ نوجوانوں، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ کوئلے کا کالا پن اسی وقت دور ہوتا ہے جب وہ آگ میں داخل ہوتا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب خون پسینہ ایک ہوتا ہے تب کہیں گوہر مقصود کے ہاتھ آتا ہے، یعنی کامیابی کے لیے عملی جد و جہد کی ضرورت ہے۔ قوم کو اپنے نوجوانوں پر فخر ہے۔ مسلمان نوجوان قوم کی امید کا سہارا ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، جو کچھ بھی کرنا ہے آپ کو خود کرنا ہے۔ جب تک ہم دوسروں پر منحصر رہیں گے اور دوسروں سے امیدیں وابستہ رکھیں گے، ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اے ملت کے ہوش مند نوجوانوں، سنو، جو کچھ کرنا ہے وہ آپ کو اپنے بلبوتے پر کرنا ہے۔ سخت محنت، یقین محکم، خود اعتمادی اور اللہ پر بھروسہ، یہ ہیں ایک مومن کا ہتھیار۔ دن کا مجاہدہ رات کی عبادت گزار بن جاتے ہیں، تب آسمانوں سے عظمتیں نازل ہوتی ہے۔ قوم کے دلالوں، مخبروں اور جھوٹے مذہبی رہنماؤں سے ہوشیار رہیں اور اپنی کوشش خود اپنے بلبوتے پر کریں۔ یار زندہ صحبت باقی۔